نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے سپارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف مڑ کر نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہو، لیکن 16 یا 17 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کے مطابق اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرمایا اور بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر فرمایا۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تو یہود نے اعتراضات شروع کر دیے کہ آج ان کا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، کل کو ان کا دین بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تمام جہتیں اللہ ہی کی ہیں، مشارق و مغارب اللہ رب العزت کے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تحویل قبلہ کا حکم اس لیے دیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کون بلا چنو چرا اس حکم کو تسلیم کرتا ہے اور کون ہے جو الٹے پاؤں اس حکم سے پھر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہود کے حوالے سے، اہل کتاب کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود بغض کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سنا سکیں، تمہارا تزکیہ نفس کر سکیں، تمہیں علم سکھا سکیں، تمہیں حکمت سکھا سکیں اور تمہیں ان چیزوں کے بارے میں بتا سکیں کہ جن چیزوں کو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد صفا و مروہ کے حوالے سے بیان کیا کہ صفا و مروہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک حرمت کا حکم نازل ہوا کہ 4 چیزوں کو اللہ رب العزت نے قطعی حرام کر دیا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز مردار ہے، دوسری چیز خون ہے، تیسری چیز خنزیر کا گوشت ہے، اور چوتھی چیز کہ جو چیز غیر اللہ کی نظر مانی جائے وہ بھی حرام ہے، یعنی وہ ذبیحہ ہو، زکوٰۃ ہو، عطیات ہوں، صدقات ہوں، جو بھی ہو، اگر وہ غیر اللہ کے نام پہ کیے جا رہے ہیں تو وہ بھی قطعی طور پہ حرام ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے قصاص کے حوالے سے بیان کیا کہ قصاص میں تمام جہان والوں کے لیے حیات ہے، یعنی جب قصاص کا نظام نافذ ہوگا تو اس کی وجہ سے دنیا سے فسادات، قتل و قتال کی شرح کم ہوگی، قتل و قتال ختم ہو سکتا ہے اور انسانیت امن کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا کہ ایمان والوں کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح پہلے لوگوں پہ روزے فرض ہوئے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کی کہ قرآن مجید فرقان حمید بھی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کے اندر سب سے زیادہ جو وقت دیا کرتے تھے وہ قرآن مجید فرقان حمید کو دیا کرتے تھے۔ اب جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پاتا ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ ہاں البتہ اگر کوئی بیمار ہے یا سفر کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے رخصت دی ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کی قضا کسی اور ایام میں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دعا کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اللہ ہر ایک کی آواز کو سنتا ہے، ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے، خواہ کوئی آہستہ آواز میں پکارے یا اونچی آواز سے پکارے، اللہ ہر ایک کی پکار سنتا ہے۔ اور دعا کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، لیکن ان سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے عذاب یعنی آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دوسرے گروہ کو بہتر بیان فرمایا۔ سورج و چاند جو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ رب العزت نے چاند کے بڑھنے اور کم ہونے کی حکمت بیان فرمائی کہ چاند کا بڑھنا اور کم ہونا یہ اوقات کو مقرر کرتا ہے، جس طرح بہت سے دینی احکامات کا تعلق چاند کے بڑھنے کم ہونے کے ساتھ یا اس کا جو وقت متعین ہوتا ہے وہ چاند کی وجہ سے ہوتا ہے، جس طرح رمضان کا مہینہ ہے، حج کا موسم ہے اور دیگر عبادات کا تعلق یہ چاند کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قتال فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس پارے کے اندر حج کے کچھ مختصر احکامات کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد مرتد کی سزا کا ذکر کیا ہے کہ جو آدمی اپنے دین سے منحرف ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اور آخرت میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو آدمی مرتد ہو جاتا ہے، دین سے منحرف ہو جاتا ہے، دنیا میں اس کی سزا قتل ہے اور آخرت میں اس کے جو نیک اعمال جو اس نے پہلے کیے ان کا بھی بدلہ اسے نہیں ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی عورتوں کے حوالے سے احکامات
اس کے اندر بیان فرمائے کہ اپنی بیویوں سے حالت حیض کے اندر اپنی بیویوں سے دور رہو، اور اس کے بعد پھر طلاق کے حوالے سے بھی احکامات کا ذکر ہے کہ ایک طلاق رجعی یا 2 طلاق رجعی دی جائیں تو شوہر بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی تو اس کے بعد پھر رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس کے بعد بیوہ کی عدت کو بیان کیا کہ جو بیوائیں ہیں وہ 4 ماہ 10 دن عدت گزاریں گی، اور اس عدت کے دوران کوئی آدمی ان کو نکاح کا پیغام بھی نہ بھیجے، صراحتاً پیغام بھی نہ بھیجے، اور وہ نکاح بھی کسی اور کے ساتھ نہ کریں۔ اس کے علاوہ پھر رضاعت کے متعلق اس بارے کے اندر حکم بیان ہوا ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل، یعنی کامل 2 سال اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، اور یاد رکھیں کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں رضاعت کی وجہ سے بھی وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی نے اگر کسی اجنبی عورت کا دودھ پیا ہے تو جس طرح اپنی ماں کے رشتہ دار اس کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں، اسی طرح جس عورت کا اس نے دودھ پیا ہے اس کے رشتہ دار بھی اس کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں، اس کے اصول و فروع کے ساتھ یہ نکاح نہیں کر سکتا، اس طرح کے بہت سارے معاملات۔ اس کے بعد حضرت طالوت کا تذکرہ ہے کہ کیسے حضرت طالوت نے جالوت کو شکست دی، حالانکہ حضرت طالوت کی فوج کے افراد بہت کم تھے اور جالوت کی فوج بہت بڑی تھی، لیکن حضرت طالوت کی فوج کا ایمان اللہ کے اوپر تھا، توکل اللہ کے اوپر تھا، تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے انہیں فتح عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے یہ ضابطہ بیان فرما دیا کہ تعداد کی قلت اور کثرت معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ کس کا ایمان، اعتقاد، توکل اللہ کے اوپر زیادہ ہے۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے بہت دفعہ یہ ہوا ہے کہ کم لشکر والے بڑے لشکروں کے اوپر غالب ہوئے ہیں۔ تو یہ دوسرے پارے کا مختصر خلاصہ تھا۔ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔